جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے آپ کو قرآن پاک میں پڑھ کر کے بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ کیوں کہا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب آپ فرما دیں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ آیت 3 جگہ آئی قرآن پاک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیوں؟ اور اتنا ٹکڑا لے کر کے بہت سارے وہ کہتے ہیں دیکھو رسول ہماری طرح کے بشر ہیں، رسول ہماری طرح کے بشر ہے۔ یہ کبھی کتے کو جا کر نہیں کہتے کہ دیکھ کتا تو بھی میری طرح ہے، تیری بھی ایک ناک ہے میری بھی ایک ہی ناک ہے، تیرے بھی 2 کان ہیں میرے بھی 2 کان ہیں۔ برابری کا مطلب صرف ظاہر کو دیکھنا نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو یہ حکم ہوا کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ایسے تھے، معجزات جسے دیکھ کر کے عام انسان خدا نہ سمجھ لیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جو آئے بغیر باپ کے آئے، ان کی ماں حضرت بی بی مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں پوری زندگی بھر، اس طرح ان کی پیدائش ہوئی۔ تو ان کی چاہنے والے محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی سمجھنے لگ گئے یا خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے۔ عزیر علیہ السلام کی بات میں نے کہا ابھی 2 دن پہلے تفسیر میں سنا آپ نے، 100 سال اللہ نے ان کو سلایا پھر اٹھایا پھر وہ واپس اپنی قوم میں آئے۔ تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ 100 سال کے بعد بھی جوان ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر کے قوم کبھی کیا کرتی الگ الگ عقیدے بنا لیتی ہے۔ میاں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، یہاں میرے رسول کے تو پل پل معجزے ہیں، ہاں ہر گھڑی معجزے ہیں۔ تو یہ سارے معجزوں کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہ کہے یہ رسول کیسا ہے، اس کی چاند پہ بھی چلتی ہے سورج پہ بھی چلتی ہے، چاند کو کہے تو پھٹ جائے، سورج کو کہے تو ڈوبنے کے بعد نکل آئے، تو یہ خدا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا، آئے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنیوں یہ بات ہمیشہ کان کھول کر کے سن لینا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی ہم رسول کو شریک نہیں کر سکتے، نہ ہی نبی کا درجہ خدا تک بڑھائیں گے، کبھی نہیں۔ اللہ اللہ ہے، ہاں رسول پاک اس کے محبوب ہیں، خدا نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور جو لوگ تم کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نبی کو خدا کے برابر کہتے ہو، خدا کے برابر تم نبی کو بنا لیتے ہو، یعنی جیسے اللہ کو مانتے ہو ویسے رسول کو بھی مانتے ہو، دونوں کو برابر مانتے ہو، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور رسول پیدا ہوئے، خدا کی کبھی میلاد منائی؟ کیوں؟ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد، ہمارا عقیدہ ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ خدا کی ولادت کا دین نہیں آ سکتا، نہ ہی اس کا میلاد ہو سکتا ہے۔ رسول کا میلاد سنی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے ہیں اور ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے۔ یہ میلاد بھی جو ہے شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں یہ نہ سمجھ لے کہ رسول بھی خدا کے برابر ہے۔ نہیں، ہم بار بار میلاد منا کے بتائیں گے رسول پیدا ہوئے تھے اور خدا پیدا نہیں ہوتا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ بہرحال سورہ مائدہ کی
کچھ آیتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سورہ مائدہ میں اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, پورے دنیا کے انسانوں کا قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک کو بچایا, کسی ایک کی زندگی کی حفاظت کیا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اتنی بات یاد رکھ لینا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. مرڈر کرنا, قتل کرنا, اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے. ناحق, ناحق. ہاں حق کے ساتھ کچھ جگہوں پر ہے, کچھ جگہوں پر ہے. وہ قتل و قتال کی باتیں جب آئے یا جہاد کے معاملات آئیں تو وہاں پر میں کبھی ذکر کروں گا, لیکن ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا. اور اسی طرح سے میں یہ بات بھی بتا دوں, حدیث پاک میں ہے آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا حابیل اور چھوٹا بیٹا قابیل, ان دونوں میں لڑائیاں ہوئی عورت کو لے کر کے. دونوں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ دنیا کی پہلی داستان ہے. آدم علیہ السلام آئے ہیں اور ترنت ابھی اولاد اور نسل شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلا جھگڑا جو دنیا میں ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے. بڑا اور چھوٹا دونوں ایک ہی خاتون کو اپنانا چاہتے تھے, لیکن وہ حق حابیل کا تھا, قابیل کا نہیں. چھوٹے کا نہیں تھا, وہ بڑے کا حق تھا. آدم علیہ السلام نے کہا بھی تھا, یہاں تک کہ دونوں کو حکم بھی ہوا. یہ بھی ذکر یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے, یہ پورا ذکر موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ ایک کام کرو, ایک قربانی کرو, ایک جانور, اور کھلے میدان میں رکھو. جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھ لو وہ حق پر ہے. قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ قربان کیے ہوئے جانور کو اٹھا لے جاتی, یعنی وہ جانور غائب ہو جاتا آگ میں. تو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے, اس کا حق ہے. تو ہوا یہ کہ دونوں نے قربانی کی, قابیل نے بھی اور حابیل نے بھی, اور کھلے میدان میں اپنی قربانیاں رکھ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, یعنی بڑے بیٹے کی. شادی کرنے کا اختیار بڑے کو ہی تھا. اب قربانی سے بھی پتہ چل گیا کہ حق پر یہ حابیل ہی ہے, تب بھی یہ قابیل ماننے کو تیار نہیں تھا. عورت یہ ایک ایسے فتنے کو جنم دیتی, ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عورت کا یہ ایک ذریعہ ایسا بن جاتا ہے جس میں بڑے بڑے بھسم ہو جاتے ہیں, کئی لوگوں کے تقوی ختم ہو جاتے ہیں. تو قابیل نے کہا کہ نہیں, یہ میرا ہی حق ہے, میں ہی اپناؤں گا, میں ہی نکاح کروں گا, میں ہی شادی کروں گا. جھگڑا اتنا بڑا. آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے باہر تھے تو ابلیس وہاں سے اپنی ڈیوٹی شروع کرتا ہے. سب سے پہلے انسانوں کو گمراہ کرنے کا جو اس نے شروعات کیا, قابیل کو آ کر کے اس نے طریقہ بتایا, ایک بڑا پتھر لے لے اور حابیل کے سر پہ مار دے, وہ مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. اب تک کسی کی موت دنیا میں ہوئی نہیں ہے, نہ ہی مرڈر ہوا ہے, نہ قتل ہوا ہے, اور پتہ بھی نہیں کیسے قتل ہوتا ہے, کیسے مرتے ہیں, یہ بھی نہیں معلوم تھا. شیطان نے سب سے پہلے یہ طریقہ بتایا. تو قابیل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے بڑے بھائی حابیل کو, وہ ایک جگہ بیٹھا تھا, پیچھے سے جا کر سر پر دے مارا. پتھر کی چوٹ لگتے ہی وہ گر گیا اور وہیں انتقال کر گیا, موت ہو گئی حابیل کی. اب اس کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ مرے ہوئے کے ساتھ کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اللہ نے کوے کو بھیجا, 2 کوے لڑتے لڑتے آئے اور ایک دوسرے کو ٹھونگ مار رہا تھا. مارتے مارتے ایک کوے نے دوسرے کو گرا دیا, دوسرا مر گیا.
یہ قابیل بیٹھا دیکھ رہا تھا کووں کے جھگڑے کو، اور اپنے بھائی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ مری ہوئی ایک لاش ہے، کیا کیا جائے۔ تو کووں کو سامنے اس نے دیکھا، لڑتے لڑتے ایک کوا مر گیا، دوسرے نے کیا کیا، کوے نے جلدی سے اپنے پیروں سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی زمین کی، اور دوسرے کوے کو گڑھے میں داخل کر دیا اور پھر اس پر مٹی پھیر دیا۔ یہ طریقہ دیکھ کر کے قابیل نے پھر اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھا۔ قرآن کہتا ہے پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ یہ سب سے پہلا قتل دنیا میں ہوا ہے، سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے، اور سب سے پہلی موت۔ اب حدیث رسول میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، قتل کرنے والے کو تو گناہ ہے ہی، لیکن ہر قتل کا گناہ قابیل کو دیا جائے گا، ہر قتل کا گناہ قابیل کو ہوگا، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ قتل والا اس نے شروع کیا۔ اسی لیے اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے نظر کر دوں۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اللہ تعالیٰ اس ایجاد کرنے کا ثواب بھی اسے دے گا، اور جتنے عمل کرتے رہیں گے ان سب کا بھی ثواب اسے دیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو سب کو ملتا رہے گا، لیکن جس نے شروع کیا اس کو بھی ملے گا، اس کو سب کے برابر ملے گا۔ وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا، ایجاد کیا، تو اس برا کرنے کا گناہ تو ہے ہی، لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ گناہ کرتے جائیں گے ان سب کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا۔ سوچو اے نوجوانوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو نت نئے کام شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پورے نوجوان اس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج تم بے ستر ہو کر کے گھومنے لگے، کپڑے پھاڑ کر کے ستر دکھا کر کے گھومنے لگے، تو تم تو یہ سوچتے ہو یہ فیشن ہے، لیکن تمہیں اندازہ نہیں کتنے بچے اس کی نقل کرتے ہیں۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر کے جتنے بچے نقل کریں گے، جتنے حرام کرتے رہیں گے، ان سب کے حرام کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا۔ شروعات تم نے کی ہے، شروعات جس گناہ کی بھی تم کرو گے اس کا گناہ بہت طویل ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہنسی مذاق میں کچھ ایسے کاموں کی ابتدا کر جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے لوگ اس کی تقلید کرتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کا وبال اور اس کا پورا بوجھ شروع کرنے والے پر ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا را کبھی اپنی طرف سے کوئی ایسا برا کام مت ایجاد کرنا کہ جو کنٹینیو ہو جائے اور پھر تمہاری نقل کرتے کرتے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ہو سکے تو کوئی ایسا نیک کام شروع کر کے جاؤ، کوئی ایک نیک کام شروع کر کے جاؤ کہ جتنے وہ کام کرتے جائیں گے وہ سب کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بزرگوں نے جو بھی کرنا شروع کیا تو کوئی نہ کوئی نیکی ہی ہمارے معاشرے میں ڈالی ہے، کوئی نہ کوئی نیکی ہی شروع کی ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں، ہندوستان بھر کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی گلیوں سے بھی بچے نکلتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اس نعرے کو دینے والا ایک مرد قلندر خادم حسین رضی تھا۔ سب کو پتہ ہے، دنیا جانتی ہے، ایک نئے کام کی ابتدا کیا تھا اور وہ تو قبر میں سو رہا ہے۔ لاکھوں جو نعرہ لگاتے ہیں سب کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ ہو سکے تو کچھ ایسا کرو کہ جس سے تمہاری قبر میں اجر کا سلسلہ کنٹینیو ہو جائے، ایسا نہیں کہ گناہوں کی شروعات کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو جو کچھ بھی ملا ہے، ارے بڑے پڑھے لکھے نوجوان، ان کی پوری راتیں، ان کا پورا دن ٹک ٹاک پہ گزرتا رہا ہے، مجرے کرنے میں، ننگے ہونے میں، نئے کام شروع کرنے میں۔ ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو مخنث بننا پسند کرے، ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں،
صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ مرد عورتوں کا لباس پہن کر کے، عورتیں مردوں کا لباس پہن کر کے ناچ کر کے دکھائے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہا بس منورنجن ہے۔ کہا پھر تیار رہو قبر میں سارے منورنجن کے لیے۔ جتنوں کو تم نے تباہ و برباد کیا، جتنوں کے اخلاق کو تم نے ختم کیا، ان سب کا بھی وبال تمہارے اوپر ہوگا۔ حدیث رسول ہے، برے کام کی ابتدا تم سے نہ ہونے پائے۔ کوشش یہ کرو کہ تم راستہ چلو تو بچے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب نقل کریں گے، ایڈاپٹ کریں گے، ہر چیز کو کیپچر کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرو کہ ہماری اچھی چیزیں ان بچوں میں منتقل ہو جائیں، برائیاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی برائیاں ایجاد کرنے کی بجائے ہمیں اچھائیوں کی ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت ذکر کی آپ کے سامنے، جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری دنیا کا قتل کیا۔ اس تفسیر میں ایک بہت ہی پیاری حکایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق ملتی ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا ہے، چاقو وہاں پڑی ہے، خون میں وہ لت پت ہے، اور اس کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا۔ پولیس گزر رہی تھی، اس زمانے کی جو پولیس رہی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمال تھے وہ گزر رہے تھے، سپاہی دیکھا ایک آدمی کا قتل ہوا ہے، تازہ خون بہ رہا ہے، چھری ہے، اور ایک آدمی ہے وہاں پر، اس کو پکڑ لیا، وہی قاتل ہے، کوئی اور تھا ہی نہیں، آس پاس کوئی نہیں تھا، اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس وقت اس لیے پکڑا کہ ظاہری حالات تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ قاتل ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ یہاں تو ایسا ہے کہ دلی میں ہو جائے تو یہاں کرناٹک میں آ کے اٹھا لے جائیں گے، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی چاہے نشان نہ ملے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ قاتل جو ہے کوئی نظر نہیں آیا سوائے اس ایک آدمی کے، اس کو پکڑ کر لایا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں۔ تو پھر وہاں پر فیصلے میں ثابت ہو گیا کہ اسی نے قتل کیا، کیونکہ سپاہی جو تھے وہ گواہی دے رہے تھے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس کے جسم پر خون کے دھبے بھی تھے، اور کون ہوگا؟ تو بہرحال حضرت علی نے فیصلہ سنایا کہ قاتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، قصاص میں قتل ہوگا۔ اب اس کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ عدالت میں ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا، اور آیا اس نے کہا کہ امیر المومنین وہ شخص ناحق مارا جا رہا ہے، وہ پھانسی پر چڑھ رہا ہے ناحق، وہ قاتل نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ حضرت علی نے پوچھا پھر قاتل کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، میں نے قتل کیا، لیکن میں وہاں سے ایسے غائب ہو گیا تھا کہ یہ شخص موجود تھا، اس نے چھری بھی اٹھائی اور اس کے ہاتھ پیر خون سے لال بھی تھے، لیکن اصل میں مجرم ہوں، اسے چھوڑ دیں۔ مجھے اس پر ترس آ گیا کہ ناحق وہ مارا جا رہا ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا، اسے چھوڑ دیں۔ حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ اب جو اصلی قاتل تھا اسے پکڑا گیا، اس کو لایا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ اقبالی مجرم ہے، اقراری مجرم ہے، تو اس کو جب سزا سنائی جا رہی تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے صاحبزادے، عمر اس وقت جو بھی رہی وہ جوان تھے، آئے دربار میں، کہا کہ امیر المومنین اس شخص کو بھی آزاد کر دیجیے، اس شخص کو بھی آزاد کر دیجیے، آپ معاف کر دیجیے۔ کہا کیسے؟ ایک قاتل کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ تب حضرت امام حسن نے اسی آیت سے استدلال کیا، دلیل میں یہ آیت پیش کیا، ابا جان کیا ہم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی ایک کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، تو قاتل کو سزا تو ہونی ہے، لیکن آگے رب نے یہ بھی فرمایا جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس ایک بندے نے ناحق مرنے والے کو بچا لیا، آپ کے ہاتھوں وہ پھانسی پر چڑھ جاتا، ناحق مرتا، اس کو اس نے بچایا،
اس بچانے کی وجہ سے اس کو آپ آزاد کرتے ہیں. فیصلے میں اس شخص کو آزاد کیا گیا. میرے عزیزو، یہ آیت کریمہ سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اسلام نہ کبھی آتنک، نہ دہشت، نہ ٹیرر جیسے الفاظ کا اپیوگ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنی ڈکشنریوں میں اس کو دیکھا ہے. قتل اور ڈرانا دھمکانا یہ دنیا کے حصے میں ہے، اسلام کے دامن میں نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے لوگ پڑھے لکھے کم ہیں اور جو میڈیا بتا دے اس کو آمنا صدقنا کر جاتے ہیں. ہاں صبح سے شام تک یہ بھونک رہے ہیں صحیح ہوگا، دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہوگا. ان کا کام یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو 100 بار بولتے جائیں. میاں یہ میڈیا کب بکرے کو کتا بنائے اور کب کتے کو بلی بنائے تمہیں کچھ نہیں پتا چلے گا، تم تو مانتے رہ جاؤ گے. آپ نے سنا ہوگا نا، ایک شخص بازار سے بکرا خریدا، 3 لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ اس کو ہڑپنا ہے، لیکن پلاننگ کیسے کی تھی؟ 4 لوگ تھے، یہ چاروں ٹھگیوں نے برابر فاصلے پہ راستے میں کھڑے ہو گئے. بکرا خریدا ہے بیچارہ بھولا آدمی، لے جا رہا ہے گھر پہ. پہلا والا اس سے کہتا میاں کتا کتنے کا خریدے؟ جھگڑنے لگ گیا کہ بیوقوف ہے، کتا لگ رہا ہے تجھ کو، یہ بکرا ہے، مارکیٹ سے ابھی خرید لایا ہوں، آنکھیں ہیں یہ کیا ہے تیری؟ بہت جھگڑا کیا. بہرحال پہلا والا تو چلا گیا. آگے وہ چلا، تھوڑی دیر کے بعد راستے میں دوسرا والا تھا، وہ بھی انجان بن کے کھڑا تھا. گزرتے اس نے کہا میاں کتا تو بڑا اچھا ہے تمہارا. سیم ورڈ، سیم وہی بات کہا. تو پھر اس کو غصہ آیا کہ بھائی یہ کتا کیوں کہہ رہے ہو، بکرا ہے. لیکن دل میں تھوڑا سا ہونے لگا، پہلا والا بھی بولا یہ دوسرا والا بھی بولا. اس کے بعد پھر اس سے بھی تھوڑا تو جھگڑا ہوا، آگے بڑھا، تیسرا بھی برابر پوائنٹ پہ کھڑا تھا. ایک دوسرے کی کوئی شکل ملتی جلتی نہیں ہے، لباس نہیں ہے، راستہ الگ ہے. تیسرا بھی ملا اور کہا میاں کتا کتنے کا خریدے؟ بہت اچھا کتا ہے. اب اس کا شک بڑھ گیا، میری آنکھیں تو کہیں اندھی نہیں ہیں، میں بکرا لایا تھا کہ کتا لایا؟ وہ ٹٹول کر کے دیکھنے لگا، کہیں دھوکہ مجھے تو نہیں ہو رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 لوگ وہ بھی راستے میں الگ الگ سب کتا ہی بول رہے ہیں، بکرا نہیں کہہ رہے. اس کو بہت دل میں یہ ملال ہونے لگا کہ مجھے میری آنکھوں میں کچھ ہو گیا ہے. آگے گھر قریب تھا کہ چوتھے نے آخری کیل ٹھونک دی. چوتھے نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا، کتنے کا کتا خریدے؟ اب بیچارہ وہ بکرا چھوڑ کر بھاگا. نہیں مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، ایک آدمی بولتا 2 بولتے، یہ 4 لوگ اس کو کتا ہی بول رہے ہیں. یہ بکرا نہیں ہے، کتا ہے. یہ ساری میڈیا اسی طرح کتا بنا رہے ہیں، اسی طرح کتا بنا رہے ہیں. تمہارے پاس بکرا ہے، لیکن بار بار جب کتا کتا کہا جاتا ہے تو لگنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس بکرا نہیں ہے. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، یہ دن میں 100 مرتبہ تسبیح پڑھیں تمہارے لیے، تمہارے خلاف، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے استقامت والے ہوتے ہیں. استقامت، ہاں ان پر تو بجلیاں گرے کہ پہاڑ گرے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. بلکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد سچے رسول ہے، اور اسلام پر اس کا کوئی شک نہ ہو. تو بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قتل کے معاملات کو لے کر جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، اگر میں آنکڑے رکھوں نا، تعداد رکھوں تو حیرت میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کل جو غزوات ہوئے ہیں نا، جنگیں 17 ہیں. حضور نے 10 سال میں کتنی جنگوں میں شرکت کی؟ 17. اور پورے ٹوٹل 17 جنگوں میں کتنے لوگ مرے تھے؟ کتنے لوگ پورے ٹوٹل 17 جنگوں میں، 17 غزوات میں جو مخالف پارٹی کے لوگ مرے ہیں ان کی کل تعداد 248. ٹوٹل کتنی؟ 250 کے قریب 10 سال کے اندر مرے ہیں.
10 سال کے 250 پوری کاؤنٹ کریں گے. اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ دنیا کو جو امن کا پاٹھ پڑھاتے ہیں, ورلڈ وار فرسٹ, ورلڈ وار سیکنڈ, جو دنیا کی سب سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا, دنیا کی جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, کتنے مارے گئے اس میں پتہ ہے آپ کو؟ ورلڈ وار فرسٹ جو 1920 کے قریب تھی, اس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے, 3 کروڑ. اور ورلڈ وار سیکنڈ میں 5 کروڑ لوگ اتنے مارے گئے ہیں, اور یہاں 250. اور اسلام پھر بھی قتل والا ہے. انہوں نے لاشوں کے انبار لگا دیے پوری دنیا میں. آپ کو پتہ ہے آج صرف 10 سال ہونے کو آ گئے, ملک شام میں 8 لاکھ لوگ مارے جا چکے ان کی جنگوں میں. 8 لاکھ لوگ. عراق میں بھی وہی, یمن میں بھی وہی, افغانستان میں بھی وہی. پوری دنیا میں لاشوں کا انبار بچھایا ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادی فوجوں نے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں, یہ نہیں کہا جاتا. یہ جہاں اترتے ہیں بموں سے مار مار کر پوری زمینوں کو بنجر کر ڈالتے ہیں. عراق میں اگر آپ کو جانا ہوگا, آپ دیکھنا 15-20 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں, ایک بڑا گراؤنڈ تھا, باغیچہ تھا, اور اب ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پورا باغیچہ قبرستان ہے. پیر رکھنے کی جگہ نہیں, اتنی قبریں ہیں وہاں. پورا میدان قبروں سے بھر گیا ہے. نئے نئے میدان تو انہوں نے قبرستان میں بدل دیے. اے مسلمانوں ذرا مطالعہ کرو, دنیا یہی ٹھگی بنا رہی, یہ ٹھگی ہے. خود کا دامن ناپاک ہے, قتل سے ان کے خون, ان کے ہاتھ رنگے ہیں, لیکن دنیا اسلام کو اور مسلمانوں کو قاتل بتانے میں کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی, کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی. الحمدللہ یہاں دین اسلام میں جانوروں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے. ہاں یہ بات یاد رکھ لیں, ہر چیز کا حساب ہونا ہے. جو قتل ہوئے جنگوں میں وہ ظاہر سی بات ہے, وہ اصول تھے کہ جس نے تلوار اٹھایا اس کے خلاف جنگ تھی, باقی کسی کے لیے نہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جا کے مارنے کا حکم نہیں ہے. کسی پر جا کر اٹیک کرنا, سوسائڈ بم لگانا, یہ اسلام کے طریقے ہے ہی نہیں. لہٰذا اس تھیوری کو ہمیشہ سمجھا کریں. دنیا جو پڑھا رہی ہے وہ غلط ہے. قتل کے ساری داستانیں انہوں نے لکھی ہیں, اسلام کا دامن اس سے پاک ہے الحمدللہ. قتل کی یا مرڈر کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. ہاں چند جماعتیں جو ابھی پوری دنیا میں مسلمان نام سے پنپتی ہیں, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. چاہے وہ IS ہو یا پھر لشکر یا کوئی دوسری تنظیمیں جو ناحق مسلمانوں کا خون بہاتی ہیں یا ناحق کسی پر اٹیک کرتی ہیں. اسلام کا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں, اور یہ حقیقت میں انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں, انہی کے پالے ہوئے لوگ. ہم نے عراق میں سنا بھی ہے, معلوم بھی کیا ہے, یہ آئے کہاں سے تھے. یہ IS اور داعش, یہ سب کے سب انہی یہودیوں اور امریکہ کے پیدا کیے ہوئی جماعتیں تھیں. ان کو سپورٹ وہیں سے تھا. باقی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک عیسائی پادری گزر رہا تھا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کار میں. توجہ چاہتا ہوں, بہت اہم بات ہے. وہ کار میں جا رہا تھا اور کچھ گن لے کر کے کھڑے تھے, گن لے کر کے, بڑی بڑی داڑیاں تھی, اسلامی لباس تھا, اور وہ جس کو دیکھو اس کو مار رہے تھے راستے میں. بیچ راستے میں اس عیسائی پادری کو بھی روک دیا انہوں نے. 2 بیٹیاں بھی تھی اس کے ساتھ. اتارا, کہا کہ تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ اس نے کہا میں مسلم ہوں. اس نے کہا میں مسلم ہوں. کہا تو پھر قرآن پڑھ کے دکھا. تو اس نے پڑھنا شروع کیا, بائبل پڑھا اس نے, عربی میں جو بائبل تھی وہ پڑھا. پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, تمہارا راستہ ٹھیک ہے, کلیئر ہے. وہ آگے چل پڑا. اس کی بیٹیاں پوچھنے لگی بابا آپ کو تو قرآن آتا نہیں, آپ تو بائبل پڑھے اس کے سامنے. اس عیسائی نے کہا بیٹا میرا یقین ہے قرآن کا پڑھا ہوا اگر ہوتا تو ایسا ظالم کبھی نہیں ہوتا. اس کو قرآن آتا ہی نہیں, مجھے یقین تھا.
اور قرآن اگر آتا تو ایسا ظالم نہیں بنتا کہ راستے میں کھڑے ہو کر ناحق لوگوں کا قتل کر رہا ہوتا. یہ عیسائیوں کا بھی یقین ہے کہ قرآن کا سمجھنے والا کبھی قاتل نہیں ہوتا, ظالم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کی دنیا سے ہمیں آزاد فرمائے. اخیر میں سورہ انعام کی ایک آیت ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, سورہ انعام میں بڑی حوصلہ افزا آیت ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ تُحْشَرُونَ. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پوری زمین میں کوئی رینگنے والا جانور ایسا نہیں, یا آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں کہ ان کی اللہ نے جماعت کی جماعتیں نہ بنائی ہو, اور سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے, اور تم سب کو اللہ کے حضور لوٹایا جائے گا, سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے. اب رزق کا جو معاملہ ہے اس کو میں کہتا ہوں, سوراخ میں رہنے والی چونٹیوں کو بھی اللہ تعالی رزق پہنچاتا ہے, آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, یقیناً حق ہے. پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام شروع ہوا. کیسے؟ فرمایا گیا زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا گیا, زمین کی الگ الگ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں. کئی روایات ہیں اس میں, جبرائیل علیہ السلام آئے, زمین کی الگ الگ جگہ سے مٹی وہ جمع کر رہے تھے, تو زمین نے بھی رونا شروع کیا کہ مجھ سے مٹی لے جا رہا ہو, اس سے انسان بنایا جائے گا, پھر یہ واپس آئے گا میرے ہی اوپر فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا. پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے, زمین کو بھی معلوم ہے بعد میں ہونے والی چیزیں. تو جب زمین نے رونا دھونا کیا تو یہ روایات بعض تفاسیر میں ہیں, میں صرف آپ کو اس کی صحت اور ضعف پر کلام نہیں کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا کہ مجھے زمین پر بڑا ترس آیا, زمین پر بڑا رحم آیا, وہ مٹی چھوڑ آئے. اسی طرح کئی فرشتے آئے, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, زمین کا وہی رونا دھونا تھا. پھر اسرائیل علیہ السلام آئے. جب زمین نے ان سے یہ کہا کہ کیوں اٹھا لے جاتے ہو, تو انہوں نے زمین کے رونے دھونے کا کچھ خیال نہیں کیا, وہ جگہ جگہ سے مٹی اٹھا لیا اور رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے. مٹی لائی گئی مختلف جگہوں کی, اب اسے گوندھا گیا, مٹی کو گوندھا گیا. وہ پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے, جنتی پانی تھا. مٹی کو جب گوندھا گیا, یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے. گوندھ کر کے جب اس کو تیار کیا گیا, پورا ایک پتلا, ایک شکل بن گئی, ایک شکل بن گئی, تو اب اسے سکھایا گیا. قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ, یعنی بجتی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا, مٹکا جیسے ٹک ٹک آواز آئے, بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا. جب پورا پتلا تیار ہوا پھر اس پر بارش برسائی گئی, اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے. اب اس پتلے پر جو بارش برسی اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا 40 دن کی بارش میں 39 دن تک غم کی بارش ہوئی, ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں, خوشیاں کم ہیں. عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے, خوشیاں کم ہیں, غم زیادہ ہے. تو یہ 40 دن کی بارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا. ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں,
اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق مسبب الاسباب، جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے، کن فیکون۔ قرآن میں وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتی، ہو جا۔ زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچھ گئی، ایسا نہیں کہ الگ الگ بیڈ ڈالا گیا ہو کہیں سے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے۔ لیکن انسان کو جو بنایا گیا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن باضابطہ ایک پروسیس سے اسے گزارا گیا ہے، یہ اس کی شان کے لیے۔ اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے، لیکن فرمایا گیا انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اسی لیے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تم گالیاں دینے میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ ٹیڑھے چہرے والا، ہاں، نکٹا، کنکٹا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو تم گالی دے رہے ہو۔ چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے، یہ مٹی کی وجہ سے ہے، زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی سفید ہے۔ تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ سانولے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، اور الگ الگ یہ رنگ جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا۔ ہاں، اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے، کہ یہ ہماری خمیر میں ہے، یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گیا اس رنگ کو۔ یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں مینوفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آ گئی ہو تو بعد میں پاؤڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے؟ لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے انگریزوں کو، وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے ان کو، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہے، اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان قناعت نہیں کرتا، اسے صبر نہیں ہے، کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنایا، بس اس بات پر صبر آ جائے گا۔ کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتہ ہے؟ دعا بھی، چاہے کالے آدمی ہو، گورے آدمی ہو، کسی بھی طرح کے ہو، ایک ہی دعا حضور نے تعلیم دی، ایک ہی دعا۔ آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا تھے۔ یہ دعا حضور نے فرمائی۔ تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا؟ سانولا نہیں دعا کرے گا؟ ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا، کتنا اچھا بنایا۔ ہاں، دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنائے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اور چہرے کو عیب لگانا اتنا گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی کیفیت جو ہے نا، آپ کی کیفیت، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ کو خود کو اندازہ نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک دن رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، باہر یہ لوگ رات میں سوئے ہوئے تھے، بادشاہوں کو ایسی کبھی نہ کبھی شرارت سوچتی ہے، کہہ دیا کہ بیگم اگر تو یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق۔ اگر بیوی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق۔ آپ یہ جملہ نہ کہیں۔ وہ خلیفہ تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا اب طلاق کا لفظ یہ معمولی نہیں، یہ گالی نہیں ہے، یہ گولی ہے،
ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دینے کے لیے بیوی کو طلاق کہا ہے. میاں گالی نہیں ہے, یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. دوسرے دن یہ مسئلہ اٹھا, ملکہ نے, بیگم نے مسئلہ رکھا کہ آخر میری طلاق ہوئی یا پھر میں نکاح میں ہوں, یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں کہ نہیں, یہ کون بتائے گا؟ تو بہت سارے علماء اس بحث میں مشغول ہو گئے, سبوں کو عاجزی آ گئی. بڑے فقیہ تھے اس زمانے میں, ایک بہت بڑے فقیہ, ان کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا, غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ جو بڑے فقیہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے. تو انہوں نے پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا جاؤ طلاق نہیں ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زبیدہ ہی نہیں, بہت سارے لوگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں پیدا کیا ہے. سب سے اعلیٰ کا مطلب وہ چاند سے بھی اعلیٰ, چاند سے بھی حسین پیدا کیا ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ صورت عطا کیا ہے. لہذا چہروں کو عیب لگانا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو. چہرے کی تخلیق کس نے کیا؟ وقت سے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا, لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. اب آگے کی بات سنیں. پورا انسان تیار ہوا, اس میں روح پھونکی جانی تھی, اس انسان کو بولتا ہوا چلتا ہوا اور روح والا بنانا تھا. تو فرمایا گیا کہ ان کے پیشانی پر, ان کی ناک سے روح کو ڈالا گیا. روح کیا چیز ہے؟ روح کو دیکھا آپ نے؟ روح کو دیکھا ہے؟ ہاں, اس مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے. قرآن میں بھی یہ سوال کیا ہے, صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا. آج دوسری قوموں والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آتما ایک نراکار ہوتی ہے, یعنی دکھتی نہیں ہے, روح دکھتی نہیں ہے, لیکن ہے کیا چیز ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے محبوب, آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ فرما دیں روح اللہ کا ایک حکم ہے, یہ نور ہے. جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے پکڑ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتی, روح اسی طرح ایک نور ہے. جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا گیا تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ روح باہر نکل آئی. کہا کہ اندر بہت اندھیرا ہے, اندر مٹی کا بنا ہوا انسان, اندھیرا بہت ہے. روح نور ہے, مٹی میں اندر اندھیرا ہے. تو پھر دوبارہ ڈالا گیا, پھر وہ روح قرار نہ پائی, باہر نکل آئی. تو مفسرین فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت فرمایا, پھر روح کو ڈالا گیا. اب روح جا کر جسم میں قرار پائی اور پھر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک چھینک آئی, اور چھینک آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا الحمدللہ. یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ ہے. کیا ہے؟ الحمد. آج بھی چھینکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ. لیکن کمال تو دیکھیں, رب تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن اپنے حبیب پر اتارا بھی ہے, تو اس کی ابتدا بھی کہاں سے فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ابتدا کہاں سے ہے؟ الحمدللہ سے ہے. تو انسان کو یہ بتانا ہے کہ اے بندے, تیری جو اصل ابتدا ہے وہ الحمدللہ سے ہے, جہاں قرآن ابتدا کر رہا ہے, اور قرآن کے ساتھ رہے گا تو حقیقی زندگی پائے گا. اب آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. رب تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے
دنیا کی ساری چیزوں کو پیش کیا، جو جو ہونے والی تھی یا جو کچھ بھی، سب کے نام سکھا دیے. وعلم آدم الاسماء کلہا، سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. درخت، پودا، پھل پھول، زمین آسمان، چاند تارے، سمندر، مچھلیاں، جنات، انسان، ہر ایک چیز کا نام، جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، سب چیزیں کا مطلب کیا ہے؟ سب آ گیا نا. ہمارے بھی نام سکھائے ہوں گے اللہ نے، تمہارے بھی نام سکھایا. اب مسئلہ یہ تھا کہ فرشتے جو پوچھ رہے تھے نا ایسے کو کیوں خلیفہ بنائے گا، اب فرشتوں کو اللہ نے بلایا، آؤ. پھر یہ دنیا کی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. نئی نئی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں تو فرشتے کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم کو تو اتنا ہی معلوم جتنا تو نے سکھایا، یہ سب چیزوں کا تو علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا آدم تم بتاؤ، انبئہم باسمائہم، آدم ان کو یہ سب چیزوں کے نام بتاؤ. آدم علیہ السلام نے ناموں کی ابتدا جو کی، حدیث میں ہے، موجود ہے تفسیر میں، ساری دنیا کی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتا دیے. جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تب فرشتوں کو حکم ہوا اب آدم کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے. لیکن ایک بات بتا دوں، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں. عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. سنی جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ نہیں جائز، صرف سجدہ اللہ کا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، ان کے علم کی تعظیم. اب حکم جو ہوا ہے وہی قرآن میں آج ہم نے پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے. پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کھڑا رہا. ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان جس کا نام عزازیل. یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا. اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں. بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا، لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا. لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے حکم اسے بھی تھا. حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے، بہت عبادت، اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی. اتنے سجدے اللہ کے کر چکا، لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا. تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. قال انا خیر منہ، کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے. بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے، غرور، گھمنڈ، میں پن، کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں. یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا، حکم اللہ کا تھا. فاخرج منہا فإنک رجیم، آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا اس لیے کہ تو مردود ہو گیا. راندہ بارگاہ، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا. یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں ہی آیا. تو ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے، فرشتوں کی جماعت سے، انظرنی الی یوم یبعثون،
بس مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے بس. وہ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے, اللہ سے چیلنج کر رہا ہے, مجھے تو ٹائم دے دے بس. کیا کرے گا؟ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. بس تو مجھے ٹائم دے دے, قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, جو بھی اس راستے سے گزرے گا کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا, کبھی پیچھے سے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا. اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا. اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے. دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. تیری عزت کی قسم اے اللہ, عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ تعالی, اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا, تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا, سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. رب تعالیٰ سے چیلنج کیا. رب نے فرمایا قال انک من المنظرین, جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے, مہلت ہے تجھے, جتنا ٹائم چاہیے پورا لے لے. ٹائم ہی نہیں, طاقت بھی دے دی گئی, قوت بھی دے دی گئی. دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سب تجھے دے دیا گیا, جا بہکا لے. کتنوں کو بہکاتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے, میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا, تیرا داؤ نہیں چلے گا. رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چلے گا. وہ کون سے بندے ہیں؟ ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا, شیطان بھی مانا, کہنے لگا ہاں ہاں ہے تیرے کچھ بندے. وہ کون ہیں؟ الا عبادک منہم المخلصین. یہ وہ بندے, ہاں مولا تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا. وہ کون ہے؟ وہ بندوں کی جماعت کو مخلصین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عبادت کرتے ہیں تو نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے ہیں, وہ خالص تیری رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں, یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلے گا. شیطان ان لوگوں کو نہیں گمراہ کرے گا. مخلصین کی جماعت. مخلصین کون ہے میرے عزیزوں؟ دکھاوے کے لیے کرنے والے مخلصین نہیں, اپنے رب کی رضا کے لیے. یہاں پر ایک روایت ملتی ہے قیامت کے دن جنتیوں کا جب انصاف ہو جائے گا نا, پورے جنتی ایک طرف ہوں گے, ان جنتیوں میں بھی 3 کیٹیگری ہیں, جنتیوں میں بھی 3 جماعتیں ہیں. ایک جماعت اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے بندو تمہاری بخشش ہو گئی, تمہارے لیے جنت کا پروانہ ملا, تم جنت جا رہے ہو. یہ بتاؤ تم جنتی عمل کیوں کرتے تھے دنیا میں, تم نیک کام کیوں کرتے تھے؟ آج جنت تمہارے لیے ہو گئی نا, پاس ہو گئے. پاس ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے تو وہ جماعت کہتی ہے اے مولا ہمیں تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا تھا, بہت ڈر لگتا تھا, اس کے ہولناک عذابات, اور تیری دوزخ سے ڈر کر کے ہم نیک کام کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو گیا, تم جنت میں جاؤ. دوسری جماعت, ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کرتے تھے؟ یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جنتیوں کی. تم کیوں نیک کام کرتے تھے؟ تم بھی پاس ہو گئے. وہ کہیں گے مولا قرآن میں اور حدیث میں تیرے رسول سے ہم نے جنت کی اتنی نعمتوں کا ذکر سنا تھا, وہاں کے محلات, وہاں کی خوشبوئیں, وہاں کی حوریں, وہاں کے غلمان, تو شوق تھا کہ جنت میں جائیں, اس لیے نیک کام کرتے تھے. تیری جنت کی خواہش نے ہم سے نیک کام کروائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم سے راضی اور تمہارے لیے جنت ہے, چلے جاؤ. تیسری ایک جماعت ہوگی جنتیوں کی, یہ لاسٹ کیٹیگری ہے. ان سے پوچھا جائے گا میاں آپ بھی پاس ہو گئے, جنت میں جا رہے ہو نیکیوں کی وجہ سے, تم کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ مولا
ہم نہ جنت کے لیے کرتے تھے نہ دوزخ کے لیے، ہم تو خالص تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، بس ہمارا مقصد اتنا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا اور جنت میں جاؤ۔ وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، نہیں نہیں نہیں، جنت میں نہیں جانا ہے، اگر جنت میں جائیں گے تو پھر بدلہ ہو جائے گا، معاوضے کے طور پر ہو جائے گا، پھر ہم کو اندر جانے کے بعد دوسرے لوگ تانا ماریں گے تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے، وہاں بولے کچھ اور ہو، ہم نہیں جائیں گے جنت میں۔ رب تعالیٰ پھر دوبارہ فرمائے گا کہ اے مومنوں میں تم سب سے راضی ہوں، تم میری رضا کے لیے کر رہے تھے، میں راضی ہوا، جاؤ جنت میں۔ وہ کہیں گے مولا نہیں، جنت میں جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تم جنت کے لیے کیا کرتے تھے، ہم تو تیری رضا کے لیے کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں فرمایا گیا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بیڑیاں پہنا اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ مخلصین کی جماعت تھی، یہ لالچ میں عبادت نہیں کیے اور نہ ہی ڈر کر کے کیے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسی جماعت کے بارے میں شیطان بھی کہتا ہے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، ان پر میرا حربہ نہیں چل سکے گا۔ اسی لیے میں مومنوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے، نہ کسی کو ڈر کر، نہ کسی کے لیے، عبادتیں نہیں، اللہ کے لیے۔ تم اپنی آخرت کو سوچو۔ میں ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی، 30 سال تک۔ توجہ چاہتا ہوں، 30 سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی، پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے۔ 30 سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی، 30 سال کے بعد ایسا موقع آیا، پیچھے رہ گئے۔ تو پھر جب آئے دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں، پیچھے جگہ مل رہی تھی، تو انہوں نے شرم کے مارے، ڈر کے مارے، سب لوگ کیا کہیں گے، ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں، چھوٹ گیا پیچھے، تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے، گھر چلے گئے، گھر میں جا کر نماز پڑھ لیا۔ عشاء میں اس ڈر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے۔ تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں، جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا، وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، مغرب میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کچھ تو ہوا نہیں تکلیف۔ گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیا بات ہے، مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں بھی نہیں؟ کہا مغرب میں آیا تھا لیکن ایک رکعت ہو گئی تھی، میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا، پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی، شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا۔ اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے، کہا کہ اے بندے جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے، دوہرا لے، اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے، پھر سے پلٹا لے۔ عزیزان گرامی، اخلاص ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، غرور اور گھمنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کر کے نکلا، اسے اللہ نے ٹائم دیا، وقت دیا قیامت تک کا، اور وہ بہکاتا گھوم رہا ہے ابھی بھی۔ ہاں بس رمضان میں قید ہوا ہے، رمضان میں شیاطین کو قید کیا گیا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ابھی تو ہے نہیں، ہماری محفل میں بھی نہیں ہے اور ابھی رمضان میں کہیں ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ابھی بھی روزہ چھوڑتے ہیں۔ یہ کون سے شیطان ہیں؟ نماز میں نہیں آتے، پھر یہ کون ہیں؟ ان کو کون سلاتا ہے؟ ان کو کون؟ شیطان کا کوئی خلیفہ ہے؟ شیطان کسی کو اپنی ڈیوٹی دے کر کے گیا ہے؟ یہاں پر نفس امارہ ہے، وہ ہر ایک کے اندر ہے،
انشاءاللہ پھر آگے کبھی میں عرض کروں گا. وہ ہر انسان کے پاس ہے. جس نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا وہ نفس تو ہمارے پاس ہے. نفس ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اسی سے لڑنے کو میرے آقا نے جہاد اکبر کہا. جو اپنے نفس کے خلاف لڑائی کرے گا وہ جہاد اکبر ہے, بڑا جہاد ہے. تو بہرحال آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی اور آپ کو وہاں سے جنت میں رکھا گیا. اب یہاں پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے, وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب ساری چیزوں کے نام بتائے گئے اور سب کچھ علم دیا گیا اور پھر جنت میں رکھا گیا. جنت کیسی ہے؟ وہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں, ساری نعمتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو کچھ بے قراری تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے تنہا نہیں رہتا, انسان کو کوئی دوسرا انسان چاہیے. انس سے بنا ہے انسان. انس کہتے ہیں محبت کو. اس کے فطرت میں ہے یہ کھچاؤ, دوسرے کے ساتھ اس کا کھچاؤ ہے, لگاؤ ہے, دوست بناتا ہی ہے, اکیلا نہیں رہے گا انسان. تو آدم علیہ السلام کو جو یہ بے قراری تھی وہ تنہا ہونے کی. پھر ایک دن اللہ رب العزت نے ان کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکالا اور اس سے ایک عورت کو بنایا گیا, وہ حضرت حوا تھی. ہاں اتنی بات میں آپ کو بتا دوں, آدم علیہ السلام کی پیدائش وہ کس جگہ ہوئی اللہ بہتر جانے, کوئی تو جگہ ہوگی, لیکن عورت کی پیدائش تو جنت کے اندر ہوئی. کہاں ہوئی ہے؟ جنت کے اندر ہوئی ہے. ہاں جنت میں پیدا ہوئی ہے عورت, یہ اس کا مقام ہے اور یہ جنتی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو خوبصورتی رکھی ہے عورت کے اندر وہ جنت کی کشش ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے حضرت حوا دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے ایک ہے, سب سے خوبصورت تھی. آدم علیہ السلام ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا, آدم تمہارے لیے حلال نہیں, تم اس کا مہر ادا کرو. مہر ادا کرو. مہر دینا یہ جنتی قانون ہے. آج بھی ہمارے نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں یہاں کس چیز کا مالک ہوں, کیا چیز مہر میں دوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا جس کو آسمانوں میں احمد, زمینوں میں محمد کہا جائے گا. آدم تم اس پر 20 بار درود بھیجو, یہ حوا کا مہر ہو جائے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے. آپ اندازہ کرو ہماری ماں کا مہر درود پاک ہے. ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی تو درود کے صدقے میں حلال ہوئی. اور جس کو درود سے چڑ ہے اسے سوچنا چاہیے کہ حلال ہونے کا طریقہ آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا درود رکھا گیا. درود کے منکر تو کہاں جائے گا, کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں شک کرے گا. آدم علیہ السلام اس کے بعد حضرت بی بی حوا کو چھوتے ہیں. دونوں مزے سے رہ رہے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا حیث شئتما. رب فرماتا ہے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, جو چاہے کھاتے رہو, جہاں سے من کرے کھاؤ. جنت میں گھومتے رہو, پھرتے رہو, ساری چیزیں تمہارے لیے اب حلال ہیں. لیکن رب نے فرمایا تھا ولا تقربا ہذہ الشجرہ, ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. اللہ کی طرف سے منع تھا. وہ درخت کے قریب جانے کی ممانعت آئی تھی تو ہوا کیا, ابلیس لعین جو بارگاہ سے مردود ہو گیا تھا, اب اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بہکائیں یا پھر ان کی ذریت کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے. اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی. اس وقت تک وہ فرشتوں میں بھی جاتا آتا تھا, جنت کے دروازے تک بھی پہنچتا تھا. روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن جنت کے قریب وہ گیا, آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بلایا, کہا
کہ تمہیں پتہ ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اس درخت میں ایک پھل ہے، اگر تم کھا لو گے نا، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے. ہاں اگر کھا لیے تو ہمیشہ کا ہو جائے گا، پکے ہو جاؤ گے. اس لیے تمہیں روکا گیا ہے، کھانے سے روکا گیا ہے کہ تم کنٹینیو نہ ہو جاؤ، یہاں پہ ہمیشہ کے نہ ہو جاؤ. آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے، لیکن اندر آنے کے بعد حضرت حوا بار بار کہنے لگیں آدم علیہ السلام سے کہ ایک بار پھل کھا کے تو دیکھتے ہیں، کھا کر کے تو دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اب یہاں پر شیطان نے ایک لاجک سکھائی، منطق. ہاں قریب جانے سے منع کیا نا، درخت کا پھل کھانے سے تھوڑی نا منع کیا. تو حضرت بی بی حوا نے پھل توڑ کر کے آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا، خود بھی کھائی. جیسے ہی ان دونوں نے کھائے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے دونوں کے کپڑے اتر گئے، لباس اتار لیا گیا، پورا کا پورا لباس اتار لیا گیا. جنت کے کچھ درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنا جسم چھپایا. پھر فوراً حکم آیا اللہ کا، قال اہبطوا، اتر جاؤ تم سب کے سب، تم سب اتر جاؤ جنت سے، زمین پر جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا تھا تم نے وہ کھا لیا. آدم علیہ السلام کو بھی اتارا گیا، بی بی حوا کو بھی اتارا گیا. جنت میں اور جنہوں نے ان کا تعاون کیا تھا سب کو اتارا گیا، زمین پر بھیج دیا گیا. اور پھر الگ الگ آدم علیہ السلام کو سرندیپ پہاڑ پر جو سری لنکا میں ہے آج، حضرت حوا کو جدہ میں سعودی عرب میں. اتنا لمبا فاصلہ، اور پوری بھری دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، اور ایک ادھر ایک ادھر. رب تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور پھر یہ فرمایا ایک مدت تک تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور پھر میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. آدم علیہ السلام اس بات پر روتے رہے، بہت روئے، تقریباً 350 سال روئے. سب سے زیادہ رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالی گئی، آنکھ کھلی تھی، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نظر جس چیز پہ پڑی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام رکھا تھا. آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا، جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ آسمانوں میں رکھا، اس کے طفیل میری توبہ قبول فرما. فوراً رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے کہ محبوب کا وسیلہ لیا گیا. ہاں اسی لیے ہمارے امام بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، تمہیں کیا خبر، قیامت کے دن کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. قیامت کے دن یہ قوم کہاں کہاں جائے گی؟ سارے نبیوں کے پاس جائے گی. سب کیا کہیں گے؟ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں حضور فرمائیں گے آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا حج پہ جانے کا. آپ حج کے لیے آئے. کعبہ اس وقت موجود تھا، کعبہ اس وقت
موجود تھا، فرشتوں کا تعمیر کیا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سفر کر کے گئے حج کے لیے. یہاں سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں، دنیا کا پہلا حج ہندوستان کی سرزمین سے ہوا. آدم علیہ السلام اسی زمین سے گئے. اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہمارے باپ کی زمین ہے. ہاں، آدم علیہ السلام باپ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے باپ کی زمین ہے. الحمدللہ ہم اپنے باپ کی زمین پر قائم ہیں. ہاں، کسی کے باپ کی نہیں ہے. اور فخر سے رہو، خوشی سے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تمہیں قرار دیا. آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عرفات کے میدان میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد زندگی کی ابتدا ہوئی، اولاد شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی. پھر نسل انسانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی نسل انسانی کی برکت ہے کہ ہم اور آپ زمین پر آج موجود ہیں. اسی آدم علیہ السلام کی نسل سے ایک اور بات خاص طور پر عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں سے اتارے گئے تھے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، کہاں سے اتارے گئے تھے؟ جنت سے اتارے گئے تھے. جنت سے اتارے گئے، اور جہاں سے آئے ہیں وہیں پر جانا چاہیے. اسی لیے کہا گیا انسان کو کہ تیرا اصلی وطن جنت ہے. تیرا اصلی وطن کیا ہے؟ جنت ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں آتا ہے تو روتا آتا ہے نا، دیکھا ہے نا آپ نے، روتے ہوئے آتا ہے. کیوں روتے ہوئے آتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا، خود میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی تشریح فرماتے تھے کہ بچہ روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کا اصلی وطن چھوٹ گیا. کون سا؟ جنت میں تھی. ہماری روحیں آنے سے پہلے کہاں تھی؟ جنت میں تھی. اصلی وطن جب بھی چھوٹتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. اور اسی لیے شاعر کہتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے کہ یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خنداں بودند تو گریاں. اے انسان، تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ماں بھی ہنس رہی تھی، باپ بھی ہنس رہا تھا. خوشی میں سب پیڑے بانٹ رہے تھے، جلیبیاں بانٹ رہے تھے، ہیں؟ سب خوش تھے کہ تو پیدا ہو. لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ تم تو روتے ہوئے آئے تھے. چنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خنداں. شاعر کہتا اے انسان، اب زندگی ایسی گزار کر جا کہ جب تیرے جانے کا وقت ہو تو سب رو رہے ہوں اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ.